الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے کل سے سورۃ النساء شروع ہوئی ہے۔ تو کل والے درس میں سورۃ النساء کی ایک آیت گزری تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی احکام میں سے سب سے بڑا جو حکم تھا تقویٰ کرنے کا، تقویٰ کے حاصل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اگر آدمی کے دل میں تقویٰ ہوگی تو وہ دوسرے حقوق بھی ادا کرے گا، ورنہ تو وہ حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو آج کی آیت میں ولی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے حقوق کی تفصیلی بیان فرمایا ہے، لیکن حقوق مختلف ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں، کیونکہ جو یتیم ہیں یہ بے بس، کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو پہلے اور مقدم رکھا ہے۔ تقریباً اگلی جو 10 آیتیں آنے والی ان تمام تر 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے اموال، ان کے جو مال ہیں وہ یتیموں کو لوٹا کے دے دو۔ ابھی یتیم، یہ یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم اصطلاح اور زبان کے اعتبار سے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس لڑکے یا اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کم سنی میں یعنی چھوٹی عمر میں باپ مر گیا ہو، وفات پا گیا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ جب تک وہ بچے بلوغت تک نہیں پہنچتے تو وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ جب وہ بلوغت تک پہنچ جائیں تو ان کے اوپر بھی وہ خود مکلف ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتم بعد احتلام، یعنی احتلام کے بعد یتیم جو ہے وہ یتیم نہیں رہتا، لیکن اس کی یتیمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ لا یتم بعد بلوغ، یعنی بلوغت کے بعد جو یتیم ہے وہ یتیم نہیں رہتا، ابھی وہ خود مکلف ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب تک یتیم بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان فرمائے کہ آپ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت سی آیتوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے زمانے میں عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، ظلم ہوتا تھا، ان کی حق تلفی ہوتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا کہ مرد اور زن، یعنی عورت جو لیڈیز ہیں یہ مرد، یہ دونوں برابر ہیں، یہاں ایک درجہ مرد کا اوپر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء والی آیت کے تحت وہ ایک درجے میں اس سے عورت سے فضیلت میں کیا ہے، مرتبے میں زیادہ ہے، ورنہ ان کے حقوق برابر ہیں، ان کی حق تلفی نہیں کی جائے۔ تو اسی طرح یتیموں کے حقوق میں بھی حق تلفی ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بڑی سخت تاکید کی ہے، آپ ان کے حقوق ادا کریں۔ جیسے حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا وکفال الیتیم کہاتین، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے نزدیک یعنی قریب ہوں گے، جس طرح یہ اشد انگلی اور درمیان انگلی ایک دوسرے کے کیا ہے، قریب ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور ایک عورت حضور علیہ السلام کے پاس ہے، اس نے کہا کہ میرا شوہر وفات ہو گیا اور اس نے 3 بچے یتیم میرے پاس چھوڑ دیے اور میں ان کی پرورش کر رہی ہوں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد حذرت بحذار شدید دون النار،
تو آپ نے جہنم کی آگ کے سامنے ایک باندھ کھڑی کر دی ہے جو آپ کو جہنم کے آگ کے نزدیک نہیں جانے دے گا۔ تو یہ یتیم بچوں کی کفالت کی اتنا بڑا کیا ہے ثواب بھی ہے، اور جہنم کی آگ سے ان کے لیے نجات بھی ہے۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو اپنے مال جو ہے وہ لوٹا دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو آپ حرام مال کو پاک مال کے ساتھ۔ ابھی حرام مال کون سا ہے اور پاک کون سا ہے؟ یتیموں کا جو مال ہے وہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ ناپاک ہے، حرام ہے، کیونکہ اگر آپ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو یہ آپ کا بھی مال جو پاک ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پلیت ہو جائے گا اور ناپاک حرام ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ تو یہ بھی یتیموں کا مال اگر اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو یہ بھی باطل طریقے سے ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ لا یحل لامرئ مسلم ان یاکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھائے۔ تو اس کے لیے اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ وہ نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی خبیث اور طیب کا لفظ اس لیے بیان فرمایا کہ اگر آپ یتیموں کے مال کو اپنے پاک مال کے ساتھ ملا لیں گے تو وہ تمہارا پاک مال بھی کیا خبیث ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان یتیموں کے مال کو اِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یا نہ ملاؤ ان کو ان یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو ابھی اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال کے ساتھ یتیم بچوں کا مال صرف اس مقصد کے تحت ملاتا ہے کہ اگر میں یتیم کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤں گا تو یتیموں کا جو مال ہے وہ کم ضائع ہوگا، میرے مال کے ساتھ مل کر اس کے جو مال کا ہے وہ حقوق جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اس کا مال محفوظ رہے گا۔ اس نیت اور مقصد کے تحت اگر اپنے مال کے ساتھ یتیموں کا مال ملا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بات درست ہے۔ یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر یتیم بچوں کا مال ملا کر وہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے صرف اس مقصد کے تحت کہ جس طرح ان کا مال جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے اور ان کے کام آ جائے، تو یہ نیت اور مقصد بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس وجہ سے یتیم بچوں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتا ہے کہ اگر ہم مل کر کھائیں گے تو زیادہ تر جو مال ہے وہ یتیموں کے کھاتے میں لکھ جائیں گے کہ آپ کا مال سے زیادہ کیا ہوا ہے، ضائع ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ یا صرف اس لیے تجارت ان کے مال کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ ان سے ہم زیادہ فائدہ ہم اٹھائیں، ان کو کم فائدہ دیں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کے مالوں کے ساتھ اپنا مال مت ملائیں، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کیونکہ ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اگر آپ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور کس نیت سے کس مقصد سے ملا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ کون فاسد نیت والا ہے اور کون اصلاح کی نیت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور بے شک اگر کوئی خراب نیت کر کے اپنے مال کے ساتھ یتیم بچوں کا مال ملاتا ہے تو اللہ اس کے لیے بڑا گناہ ہے، حوباً گناہ کو کہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا بدلہ بھی ان سے لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سب کو یتیم بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں یتیم بچوں کے مال یا ان کے حقوق کے بارے میں آئے گا، جیسے ان کی شادیاں وغیرہ ہیں ان کے متعلق بھی آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔